بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 10 سبجیکٹ اردو، اور ہمارا ٹاپک ہے آسمان اور پھول، آسمان پھول اور لہو۔ یہ افسانہ ہے جو نور شاہ نے لکھا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آج ہمیں اس کا پیج نمبر 56 کا اقتباس، لاسٹ اقتباس پڑھنا ہے۔ تو بیٹو آپ اپنی کتاب کھولو اور کتاب پر جم کر دیکھو۔ میں بلند خوانی کے ساتھ بلند خوانی کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گا۔ میں نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اس سے لوٹا دی۔ بیٹو یہ آنٹی کہتی ہے کہ جب لڑکے نے اسے کہا کہ جب لڑکے کو وہ پھول اور گڑیا پے کر کے اس کے حوالے کیا اور پھر اسے کہا کہ اب آپ کے کچھ پیسے میرے پرس میں بچے ہیں، اور اس نے پرس کھول کر اس کی ساری وہ ریزگاری جو تھی، جو سکے تھے، اسے لوٹا دیے۔ ایک ہاتھ میں ریزگاری اور دوسرے ہاتھ میں گڑیا اور پھولوں کا پیک لیے اس نے میری جانب اپنی بھرپور آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی آنٹی کہتی ہے کہ ایک ہاتھ میں اس لڑکے نے ریزگاری، اپنے پیسے سکے لے لیے، اور دوسرے ہاتھ میں گڑیا اور پھولوں کا وہ پیک اٹھایا، اور پھر بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں آنٹی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس۔ ابو کہہ رہے تھے کہ اماں کے پاس بہت کم وقت ہے اور وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے اللہ کے پاس۔ یعنی بچہ، لڑکا کتنے موسومیت کے ساتھ کہتا ہے، آنٹی سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے، کیونکہ میری ماں بہت جلدی آسمانوں میں جانے والی ہے، یعنی بہت جلدی مرنے والی ہے۔ بیٹو ہم اکثر جب کوئی ہمارے گھروں میں مرتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو، معصوم بچے جو ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ دادا جنت میں جا گیا، کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ حج کو چلا گیا۔ اسی طرح اس معصوم بچے کا باپ جو تھا، وہ بھی اپنے بچے کو یہ کہہ کر اس کی دل بہلائی کرتا تھا کہ آپ کی جو بہن ہے وہ آسمانوں میں چلی گئی، آپ کی ماں بھی آسمانوں میں چلی جانے والی ہے۔ تو یہ بچہ بھی بہت موسمیت کے ساتھ یہی بات دہراتا ہے۔ میں اسے اس سمے تک دیکھتے رہی، آنٹی کہتی ہے کہ میں اسے اس وقت تک، سمے کا مطلب ہے بیٹو وقت، میں اسے وقت تک دیکھتے رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل، یعنی غائب نہ ہوا۔ جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت، انتشار اور تشدد کی آگ بھڑکتے ہیں تو خلوص اور محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ ہاں بیٹو، جب بھی ذہنوں میں، دلوں میں نفرت، عداوت، انتشار، تشدد کی آگ بڑھتی ہے تو اس میں وہ معصوم بچوں کے محبت پھول، ان کا یہ پھول جیسے بچے، یہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ 2 روز بعد میں اپنے لان میں بیٹی اخبار پڑھ رہی تھی، یعنی آنٹی، ایک تصویر دیکھ کر میری نظریں جم کر رہ گئی۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی۔ یعنی 2 روز بعد آنٹی اپنے لان میں ایک اخبار پڑھتی تھی اور اخبار میں ایک تصویر دیکھ کر اس کی نظریں اس تصویر پر جم کر رہ گئی۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی جو خون میں لت پت، لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی۔ اس مردہ جسم کے قریب ہی 2 چیزیں صاف نظر آ رہی تھی، گڑیا اور سفید پھولوں کا گلدستہ۔ گڑیا جسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی، اور سفید پھولوں کا رنگ اپنا چکے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، حلیمہ بی بی جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے سری نگر سے ورمل جا رہی تھی، اور بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی۔ کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جان باک ہو گئی تھی۔ یعنی بیٹو، اصل میں اس معصوم لڑکے کی ماں اور اس کی بہن بارہمولہ میں ایک دعوت میں، ایک شادی کے میں شرکت کی غرض سے سری نگر سے ورمل جا رہے تھے، اور بس اسٹینڈ کے قریب ایک
بارہمولہ بیٹو، ورمل کا مطلب ہے یہاں بارہمولہ، بارہمولہ کو کشمیری میں ورمل بولتے ہیں۔ سری نگر سے ورمل جا رہی تھی اور بس اسٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی۔ کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئے اور اس کی بیٹی خالدہ وہ موقع پر ہی جان باک ہو گئی تھی۔ آنٹی کہتی ہے کہ میں نے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہ تھا، لیکن مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا ہے۔ بیٹو یہ مختصر افسانہ ہے، اور اس میں اس اخبار کا جو اس افسانے کا پلاٹ اس سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار خود رہتا ہے۔ اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ایک سادہ مگر دلکش تخلیق کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور یہ افسان جو ہے اس میں وحدت تاثر، یعنی وحدت تاثر اس افسانے کا گن مانا جاتا ہے۔ مختصر افسانے اس افسانے کو کہا جاتا ہے جو قاری کے ذہن پر ایک تاثر چھوڑ دے، اور اس افسانے کا مرکز صرف ایک ہی ہو۔ بیٹو یہ افسانہ ہمیں ایک طرف کشمیر کے حالات سے بھی باخبر کرتا ہے کہ یہاں کیسے حالات تھے، کوئی صبح کو گھر سے نکلتا تھا اور شام کو واپس آنے کی بہت کم امید رہتی تھی۔ تو بیٹو اس یہ افسانہ ہم نے مکمل کیا ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کا جواب لکھیں گے۔ شکریہ۔ اور بیٹو اب بورڈ پر میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، سمے کا وقت، سمے کا مطلب ہے وقت، اوجل کا مطلب ہے غائب، جان باک ہونا اس کا مطلب ہے مرنا۔ شکریہ۔